والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جان کنی کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ اپنے والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سماء و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رواداری کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، کہ اسی لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجد حقیقی ہے اور عالم اسباب والدین اپنے اولاد کے ساتھ ظاہری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف انبن رہتی تھی. وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت ہی زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنا بھیجا کہ میرے شوہر اذا کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفس تشریف لائے اور بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں کہ کلمہ پڑھوں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. والدہ نے جواب دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا کہ کہیں اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو اس آگ میں جلا دیں تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ترین ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے کئی زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہٰذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، ورنہ اسے ہم اس لیے آگ میں جلا دیتے ہیں. والدہ نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے، کہ اولاد اپنی جگہ کتنا عبادت گزار نیک صالحہ کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضگی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کی جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا سلا دیا؟ یہی نہیں، بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازیوں کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. اور والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والے اور خوبصورت کوٹھی کے لیے کوئر سمجھنے والے، ذرا اس حدیث پر غور کرو جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی دنیا ہی میں اللہ نے کیسی سزا دی. اسی لیے آج سے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے والدین کے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.